السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی موبائل کمپنی ٹیلی نار اصل میں ایک ایسے ملک کی ہے جہاں سال میں 6 مہینے سورج غروب نہیں ہوتا۔ ایک ایسا ملک جو اتنا امیر ہے کہ وہاں کا مکھن کا ایک پیکٹ 14,000 روپے میں بکتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے FM ریڈیو پر مکمل پابندی لگا دی ہے اور یہاں کی پولیس کو ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہاں پہاڑ کے سینے میں دنیا کی سب سے لمبی روڈ ٹنل بھی بنائی گئی ہے۔ دوستو آئیے چلتے ہیں ناروے کے خوبصورت سفر پر، لیکن اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں۔ ناروے صرف ایک ملک نہیں بلکہ شمالی یورپ کے اسکینڈینیوین خطے کا ایک شاہکار ہے جس کا سرکاری نام کنگڈم آف ناروے ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں انسانی حقوق اور فطرت کا بہترین تال میل ملتا ہے۔ ناروے کو مسلسل کئی سالوں سے دنیا کا خوش ترین اور محفوظ ترین ملک بھی قرار دیا جا چکا ہے۔ ناروے کا دارالحکومت اوسلو ہے جو کہ جدید طرز تعمیر اور سرسبز پارکوں کا حسین امتزاج ہے۔ یہ شہر دنیا کے مہنگے ترین لیکن بہترین شہری سہولیات والے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ناروے ماحول دوستی میں سب سے آگے ہے۔ 2008 میں اس نے برازیل کو $1 ارب کا خطیر عطیہ دیا تاکہ ایمیزون کے جنگلات کو کٹائی سے بچایا جا سکے۔ یہ کسی بھی ملک کی طرف سے ماحولیات کے لیے دی گئی سب سے بڑی رقم تھی۔ ناروے کی تاریخ کا ایک مضحکہ خیز واقعہ یہ ہے کہ ایک شرابی شخص نے طیارہ اغوا کر لیا۔ اس کا مطالبہ کوئی سیاسی نہیں تھا بلکہ وہ صرف اپنی شراب کا کوٹا بڑھوانا چاہتا تھا تاکہ اسے مزید پینے کی اجازت مل جائے۔ ناروے میں آئینی بادشاہت کا نظام رائج ہے جہاں بادشاہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے لیکن حکومت پارلیمانی جمہوری طریقے سے چلتی ہے۔ یہ سیاسی استحکام ہی اس کی ترقی کا راز ہے۔ ناروے کا کل رقبہ تقریباً 3,85,207 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 61واں بڑا ملک ہے۔ اس کی زمین کا 37% حصہ گھنے اور خوبصورت جنگلات پر مشتمل ہے۔ ناروے کی آبادی تقریباً 55 لاکھ ہے جس میں سے 82% لوگ جدید شہروں میں رہتے ہیں جبکہ صرف 18% لوگ دیہاتی علاقوں میں قیام پذیر ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں 120ویں نمبر پر آتا ہے۔ ناروے میں علم کی قدر اس حد تک ہے کہ اگر آپ کوئی کتاب لکھیں تو حکومت خود اس کی 1000 کاپیاں خرید لیتی ہے۔ یہ کتابیں ملک بھر کی لائبریریوں میں مفت تقسیم کی جاتی ہیں تاکہ مصنف کی حوصلہ افزائی ہو اور لوگوں میں پڑھنے کا شوق بڑھ جائے۔ 2017 میں ناروے دنیا کا وہ پہلا ملک بن گیا جس نے مکمل طور پر FM ریڈیو کو بند کر دیا اور اس کی جگہ ڈیجیٹل آڈیو براڈ کاسٹنگ کو اپنا لیا۔ یہ ٹیکنالوجی کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ 2011 میں ناروے میں مکھن کی ایک ایسی شدید قلت ہوئی کہ ایک پاؤ مکھن کی قیمت $50 تک جا پہنچی۔ لوگ مکھن کی اسمگلنگ کرنے لگے اور دوسرے ممالک سے آنے والے سیاحوں سے مکھن لانے کی درخواستیں بھی کی گئیں۔ اس بحران کی وجہ خراب موسم اور ناروے میں مکھن کی کھپت میں اچانک ہونے والا غیر معمولی اضافہ تھا۔ ناروے کی حکومت نے سیاحوں اور پیدل چلنے والوں کی سہولت کے لیے سڑکوں کے دائیں بائیں ہزاروں خوبصورت بینچ بنائے ہیں۔ یہ بینچ اکثر ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں سے قدرت کے حسین ترین نظارے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان بینچوں کا مقصد لوگوں کو فطرت کے قریب لانا اور سفر کے دوران تھکن مٹانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرنا ہے۔ ناروے کی GDP کا بڑا حصہ تیل، گیس اور سمندری وسائل پر منحصر ہے جو اسے دنیا کی امیر ترین معیشتوں میں شامل کرتا ہے۔ ملک کا سورین ویلتھ فنڈ دنیا کا سب سے بڑا فنڈ ہے۔ روزوویہ دنیا کے انوکھے مقامات میں سے ایک ہے جہاں 25 ستمبر سے لے کر 18 مارچ تک یعنی 175 دن سورج افق سے باہر نہیں نکلتا۔ یہاں کے لوگ مہینوں تک سورج کی روشنی دیکھے بغیر زندگی گزارتے ہیں۔ اس طویل رات کے دوران آسمان پر نادرن لائٹس کا جادوئی رقص دیکھنے کو ملتا ہے جو اندھیرے کو رنگوں سے بھر دیتا ہے۔ اندھیرے کے برعکس 20 جون سے 20 جولائی کے درمیان یہاں مڈ نائٹ سن کا کرشمہ نظر آتا ہے۔ اس ایک مہینے کے دوران سورج 24 گھنٹے آسمان پر رہتا ہے اور رات کے 12 بجے بھی دن کا سما ہوتا ہے۔ سیاح اس دوران رات کے وقت بھی پہاڑوں پر ہائیکنگ اور سمندر میں کشتی رانی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ دوستو یہ ایک عجیب سی چیز ہے۔ ناروے میں ایک قصبہ ایسا بھی ہے جس کا نام ہیل یعنی جہنم ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے نام کے برعکس یہ جگہ انتہائی پرسکون اور خوبصورت ہے جہاں سردیوں میں درجہ حرارت منفی میں چلا جاتا ہے۔ یہاں کے ریلوے اسٹیشن پر لگے بورڈ ہیل کے ساتھ لوگ کثرت سے تصویر بناتے ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہے۔ ناروے کے پہاڑوں پر آپ کو پتھروں کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے مینار ضرور نظر آئیں گے۔ یہاں یہ عقیدہ مشہور ہے کہ اگر کوئی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر پتھروں کو ایک دوسرے کے
ऊपर रखकर मीनार बनाए और दुआ मांगे तो वो जरूर पूरी होती है। इसकी हकीकत यह है कि ये कदीम रिवायत दरअसल पहाड़ी रास्तों की निशानदही के लिए शुरू हुई थी, लेकिन ये अब एक रूहानी अमल बन चुका है। नॉर्वे की फौज में शमूलियत का कानून भी काफी सख्त है, जहाँ 19 साल से लेकर 44 साल तक की उम्र के शहरी मुल्क के दिफा के लिए खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। यहाँ मर्दों के साथ खवातीन के लिए भी फौजी तरबियत लाजमी करार दी गई है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपने पसंदीदा मुल्क का नाम कमेंट्स में लाजमी लिखें ताकि उस मुल्क पर वीडियो बने। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।